پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. عید کی آمد ہے. دنیا بھر میں لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہیں. بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے اور گہما گہمی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. جہاں پاکستان میں لوگ عید کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، وہاں پر دیار غیر میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کئی لوگ تو اس طرح سے عید مناتے ہیں کہ وہ عید پر اپنے گھر آتے ہیں، پاکستان واپس آتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو عید پہ گھر واپس نہیں آ سکتے. جو واپس نہیں آ سکتے، دیار غیر میں عید کرتے ہیں، وہاں پر وہ عید کس طرح سے مناتے ہیں اور عید کے دن ان کی مصروفیات کیا رہتی ہیں، کمیونٹی سینٹرز میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مارکیٹس میں عید کے حوالے سے کیا خصوصی طور پر تیاریاں ہوتی ہیں، کیا ویسے ہی مہندی کے سٹالز لگائے جاتے ہیں، کیا ویسے ہی شاپنگ کی جاتی ہے، کیا روایتی لباس پہنا جاتا ہے، عید کیسے منائی جاتی ہے دوسرے ممالک میں. وہ پاکستانی جو آنا تو چاہتے ہیں پاکستان لیکن آ نہیں پاتے، وہ پھر اس کمی کو کیسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج عید کے حوالے سے ہم مختلف جو اس کے پہلو ہیں اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں غلام حسین امان صاحب موجود ہیں، بیورو چیف ہیں UK کے. بہت شکریہ غلام حسین امان. نیلم فواد ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی کارکن ہیں. محمد عمیر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، برطانیہ ہی سے میں جوائن کر رہے ہیں. اور محمد منور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی لنڈن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. غلام حسین امان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان آتے ہیں عید منانے کے لیے؟ کیا کوئی پرسنٹیج میں آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا 50% لوگ 30% لوگ واپس آتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ میرا خیال ہے وہیں پر عید مناتے ہوں گے. تو پھر کیا تیاریاں رہتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. اصل بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ تو بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لائک انگیج ہوتے ہیں، بچوں کو اسکول لانا جانا اور چھوٹی ایج کے بچے ہیں، تو ان کا تو پاکستان میں عید کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے بچوں کی جب چھٹیاں نہیں ہوتی تو وہ بچوں کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، تو یہ ایک ہوتا ہے مسئلہ. لیکن جو لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ان بندشوں سے تھوڑا سا آزاد ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں جا کر روایتی جو جوش و خروش ہے، جو ہماری جو فیملی کے دوسرے ممبرز ہوتے ہیں، جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے، ان کے ساتھ عید منائیں. اور عید ویسے ہی اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشیاں منانے کا نام ہے، اپنوں کے ساتھ منانے کا. یہاں پر ایسی فیملیز بھی ہیں جن کی ساری ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی اور بہن بھائی بھی یہاں پر ہیں. جیسے ہماری جو کشمیری جو بہن بھائی ہیں، وہ ان کی زیادہ تر لوگ یہیں پر ہوتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے دوسرے علاقوں سے لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے ان کا ایک اگر فیملی ہے اور بقایا فیملیز پاکستان میں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ماں باپ کے ساتھ عید منائیں. لیکن جو سب سے جو دوسرا ایک ایسا طبقہ ہے یہاں پر، جس کی آج میں نے جب یہ پروگرام ہم نے یہ کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے کافی لوگوں سے گفتگو کی، تو میں نے لوگوں کو یقین کریں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے، روتے بھی دیکھا ان کو اس بات سے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ سالہ سال سے پاکستان نہیں جا سکے اور سالہ سال سے یہاں پر ایک اجنبی کی طرح عید گزارے ہیں، یا کسی کے ایک دو دوست ہیں تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عید کی خوشیاں کوئی منا لیتا ہے. اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عید والے دن بھی انہیں چھٹی نہیں ملتی اور وہ کام پر انہیں جانا پڑتا ہے، اور چاہے وہ کسی ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں، تو ان کی عید جو ہے وہ خالی عید کی نماز پڑھنے کی حد تک ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کی مساجد کے اندر عید کی 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. صبح 7 بجے نماز شروع ہوتی ہے، ایک 7 بجے ہوتی ہے جماعت، اسی مسجد میں دوسری جماعت 8 بجے ہوتی ہے، پھر 9 بجے ہوتی ہے، پھر 10 بجے ہوتی ہے، پھر 11 بجے ہوتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کام پر ہوتے ہیں یا مختلف کسی نے کام پہ جانا ہوتا ہے، کسی نے کام سے آنا ہوتا ہے، تاکہ سب لوگ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ سکیں. یہ تقریباً برطانیہ کے ہر مسجد کے اندر تقریباً اسی طرح کی پریکٹس ہوتی ہے. جمعۃ الوداع بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کی بھی 2-3 ہوتے ہیں، اور یہ جو عید کی نماز ہے یہ بھی اس طرح 4 یا 5 نمازیں ہوتی ہیں. یہاں پہ پارک کے اندر بھی نمازیں ہوتی ہیں. لیکن جو فیملی کو وہ جو زیادہ لوگ مس کرتے ہیں، جو پاکستان اپنے ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے. اسٹوڈنٹ طبقہ بھی ایسا ہے جو کہ اپنی کلاسز کی وجہ سے نہیں جا سکتا، لیکن ان کو ظاہر ہے جانے کی بندش نہیں ہے. لیکن سب سے پریشان طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو پاکستان میں جانے کی بندش ہے، ان کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہے، کسی کا ویزا ریفیوز ہے، اس طرح کے. ان کے لیے بڑا یہ اذیت والا بھی دن ہوتا ہے. جو خوشی والا دن ہے ان کے لیے اس اذیت کا بھی دن ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ عید نہیں منا سکتے، اور وہ دیاری گار میں رہ کر ہی ٹیلی فون کے ذریعے یا ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے وہ اپنی فیملیز کے خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. تو وہ طبقہ جو ہے میرے خیال سے ہماری جہاں پر جو لوگ ہم فیملیز رہتے ہیں، ہمیں اس طبقے کو جو ہے وہ ضرور اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے.
कोशिश करनी चाहिए कि वो उन लोगों को हम अपनी खुशियों के अंदर शामिल कर सकें, जो ईद के रवायती पकवान हैं उनके अंदर उनको शामिल कर सकें, ताकि हमें उनको ये दूरी ना महसूस हो कि अगर उनकी फैमिली यहाँ पर नहीं है तो कम से कम जो हमारे पाकिस्तान के दूसरे बहन भाई हैं वो उनका एहसास करते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो ऐसे पाकिस्तानी जो वापस जाना चाहते हैं ईद मनाने के लिए लेकिन वो नहीं जा पाते, उनके लिए क्या इंतज़ाम किया जाता है? नीलम फवाद साहिबा, क्या कम्युनिटी सेंटर्स में एहतमाम होता है ईद का, ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं, ईद का दिन कैसे मनाया जाता है या इसकी अरेंजमेंट कैसे की जाती है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे गाइड करने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए। डेफिनेटली जैसे अभी अवान साहब ने कहा, ये बड़े तकलीफ का मरहला है उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो लोग पाकिस्तानी हमारे बहन भाई 10-10, 12-12 साल से जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सके। मैं अभी 2-4 दिन पहले ही कम्युनिटी सेंटर में बैठी हुई थी और कुछ लोगों के पेपर फिलिंग के लिए मेरे पास आ रहे थे और मैं देख रही थी कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। एक शख्स से मेरी बात हो रही थी कि मैंने 11 साल से अपनी वालदा का चेहरा नहीं देखा, और वो कहते कि देखिए 11 साल से हर ईद में मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जाए, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर दूसरी वजूहात हैं, उनको लोग नहीं जा सकते। लेकिन बड़ी तकलीफ वाली, वाकई ठीक में तकलीफ है। इसी तरह के लोगों के लिए हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ पर ईद का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने पे हो, वो चैरिटी करने से कभी अपने दिल को छोटा या तंग नहीं करते हैं। कम्युनिटी सेंटर में खाने बना के बाकायदा लाए जाते हैं, कुछ लोग बिरयानी, समोसे, पकोड़े, इस तरह की चीजें लाई जाती हैं, टेबल सजाए जाते हैं और वहाँ पर खुला होता है। इस दफा तो रमजान में भी अगर आप देखें तो बेतहाशा लोगों ने, जब से पैंडेमिक वो एक बहुत बड़ा चेंज आया लोगों के अंदर, उन्होंने अपने दिल को बहुत ज्यादा वसी कर लिया। इतनी ज्यादा यहाँ पे एहतमाम के साथ जो है वो ओपन किचन किए गए हैं और लोगों के लिए अफ्तारियाँ बांटी गई हैं, और उसमें कोई जात, भेदभाव या कल्चर का या रिलीजन का उन्होंने भेदभाव नहीं रखा। खुले आम हंसों में अफ्तारियाँ बांटी गई। इसी तरह से कम्युनिटी सेंटर भी इन लोगों के साथ साथ जो हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तानी, औरों के लिए भी दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि आप आए और मिलकर हमारे साथ ईद की खुशी मनाएं। ना सिर्फ कम्युनिटी सेंटर्स में, सिटी में जो यहाँ पे डिफॉल्टर स्क्वायर है या पिकेटिंग सर्कस है, वहाँ पे भी छोटे छोटे से टेबल रख के स्टॉल्स लगाकर खाना खुशी एक दूसरे के साथ बांटी जाती है। और रह गए हम लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को ईद वाले दिन छुट्टी जरूर कराए। हम तो जारे गैर में रहने वालों के सबसे बड़े मसले होते हैं कि हमें एक अवामी मीटिंग छुट्टी तो मिलती नहीं है, ना ऑफिस में ना हमारे स्कूल्स में बच्चों को। तो मैं पहले से कहती हूँ कि प्लीज रमजान के महीने से आप लोग एक दिन की एप्लीकेशन जरूर देते हैं, लेकिन मसला ये कि समझ नहीं आती कि जो ईद किस दिन होगी, 29 रोजे होंगे या 30 रोजे होंगे। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, इस दफा अगर 29 रोजे होते हैं तभी भी इतवार बन रहा है और सब मर्द हजरात की बच्चों की छुट्टी है, और अगर मंडे बन रहा है पीर वाला दिन तो उस दिन भी बैंक हॉलीडे है। तो मुझे लगता है कि इस साल तो जो ईद का जो त्यौहार है वो दुबाला बल्कि शबाला होने वाले हम सबके लिए, क्योंकि दोनों दिन छुट्टी होगी। और वही फिर अपनी फैमिलीज की बात रह जाए तो हम लोग खवातीन कल इंशाल्लाह ताला बनते ईद है तो कल शीर खुरमा बनने लग जाएगा। चले, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। मैं अभी इस पर मजीद बात करते हैं नीलम साहिबा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम दियार गैर में मनाई जाने वाली ईद के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और मोहम्मद मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मुनव्वर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में मनाई गई ईद और बरतानिया में मनाई जाने वाली ईद, क्या फ़र्क है? ईद का जो फ़र्क है वो ज़ाहिर है, अब मेरे सारे पेरेंट्स तो मैं तकरीबन माशाल्लाह हर साल ईद वहाँ मनाता था, लेकिन गुज़श्ता काफ़ी सालों से वहाँ का सिलसिला काफ़ी तब्दीली आ रही है और सियासी हालात ठीक नहीं है और महंगाई का भी जोर काफ़ी है। तो हर लिहाज से अभी एक मैं तकरीबन 2018 से नहीं जा पा रहा हूँ पाकिस्तान, इन्हीं हालात की वजह से। पहले कोरोना वायरस था, उसकी वजह से भी काफ़ी मामले ख़राब थे। अब ये है कि कुछ टाइम से ये काफ़ी मामले ख़राब हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लीडरों से कि खुदारा पाकिस्तान की हालात ठीक करें और साजगार हालात करें कि हम वक्त से पाकिस्तान जा सकें और आपको महफूज ठीक करें। थैंक यू। तो मुनव्वर साहब, अभी यहाँ पर ईद कैसे मनाते हैं फिर? आप 18 से नहीं जा पा रहे तो यहाँ ईदें कैसे गुजर रही हैं बरतानिया में? ईद का बस या तो काम पे होते हैं, अगर छुट्टियाँ मिले, लेकिन अगर छुट्टी भी की है तो वो चीज़ नहीं जो उनके पाकिस्तान में, तो वहाँ तो डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, भी जनता ईद मनाते हैं, लेकिन ईद का पता नहीं लगता कि ईद कब आई कब गई। लेकिन इतनी कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से मनाने की।
صحیح ہے. تو آپ تو ظاہر ہے آپ 18 تک اگر پاکستان میں عیدیں مناتے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ عید تو 3 دن تک چلتی ہے, اور اس لیے 3 دن تک چلتی ہے کہ 3 دن تک میل ملاقاتیں جاری رہتی ہیں, رشتہ دار دوست احباب سب اکٹھے ہوتے ہیں, عید ملن پارٹیز ہوتی ہیں, اور اگر یہ سب نہ ہو رہا ہو تو ظاہر ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ عید آئی اور چلی گئی, پتہ ہی نہیں چلا. غلام حسین نواز صاحب یہ بتائیں کہ اس عید کی یا یہ جو کمی ہوتی ہے کہ جی ہم اپنوں کے ساتھ نہیں ہیں, وہ ہمارے بہن بھائی سب اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں, اس کی کمی دور تو نہیں, ختم تو نہیں ہو سکتی, ظاہر ہے اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا, لیکن کچھ کسی حد تک عید ملن پارٹیز رکھی جاتی ہوں گی, کمیونٹی سینٹرز میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ملتے ہیں, کیسے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اس کو ظاہر ہے اصل اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ایک تو عید کے بعد بھی عید ملن پارٹیز ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو عید والا دن ہے نا, میرے خیال سے اصل عید تو وہی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایک اور بتاؤں کہ یہاں پہ بہت کم لوگوں کو جو یہاں کے بورن ہیں یہ نہیں پتا کہ عید کا ٹرو بھی ہوتا ہے, مرو بھی ہوتا ہے, یا فرسٹ ڈے ہوتا ہے, یا سیکنڈ ڈے بھی ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ عید والے دن کو ہی عید سمجھا جاتا ہے. اور ہم تو پاکستان میں دار تھے تو ہم وہاں سے آئے ہیں, تو ہمارے مطابق تو تینوں دن عید ہوتی ہے, ہمیں تینوں دن عیدی ملتی تھی جب ہم چھوٹے تھے, اور ظاہر ہے ہم اس طرح عیدی دیتے بھی رہے ہیں. لیکن اب یہاں پر جو ہے وہ عید صرف عید والا دن ہی سمجھا جاتا ہے, جیسے ہی وہ دن گیا تو بس اس کے بعد بیک ٹو نارمل ہو گیا. خود آپ 3 دن تک عید دیتے رہے ہیں اور اب اپنے بچوں کو آپ 1 دن عید دیتے ہیں, تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ خود آپ 3 دن عید انجوائے کرتے رہے؟ نہیں, بچے بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں, نیکسٹ ڈے وہ اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر ان کے لیے عید ختم ہو جاتی ہے نا. تو ہم کیا کریں, ہمیں تو جب 3 چھٹیاں ہو تو پھر آپ کے ظاہر ہے یو ہیو ریزن ٹو اسپینڈ, لیکن جب وہ چھٹیاں نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کرنا ہے. اچھا, جی دوسری امپورٹنٹ بات میں کر رہا تھا, 3-4 سال پہلے پاکستان کے یہاں پر ہائی کمشنر تھے سید ابن عباس, انہوں نے ایک بہت اچھی روایت کا آغاز کیا. انہوں نے پاکستان جو ہاؤس ہے, جو ان کی ریزیڈنس ہے لندن کے اندر, انہوں نے وہاں پر اوپن ڈے, عید والا دن اوپن ڈے رکھتے تھے ہر سال جتنے سال وہ یہاں پر رہے. تو زبردست قسم کے عید والے کھانے, عید کے پکوان, آپ جتنی بھی میٹھے پکوان ہوتے ہیں, اس کے علاوہ باربیکیو لائیو, یہ وہ اوپن ڈے رکھتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ, چاہے وہ فیملیز ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر, چاہے وہ ایسے مائیگرنٹس ہیں جن کے پاس کوئی ویزا اسٹیٹس نہیں ہے, وہ یہاں پر آئیں, اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ عید منائیں. تو یقین کریں اتنا اچھا لگتا تھا. ہم تو کوریج کے لیے بھی جاتے تھے, لیکن ہم وہاں جاتے تھے تو کمیونٹی کے جتنے سیگمنٹس ہیں, وہ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے وہ انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, چاہے فیملیز ہیں, سب لوگ جو ہے وہ وہاں پر آتے تھے. عید کے ظاہر کپڑے پہنے ہوتے تھے انہوں نے, اور عید ملتے تھے ایک دوسرے سے, اور وہاں پہ کھانے کھاتے تھے, گپ شپ ہوتی تھی, بہت اچھا لگتا تھا. ایسے لگتا تھا کہ ہم نا اپنی کمیونٹی کے قریب ہیں, اپنے لوگوں کے قریب ہیں. تو وہ بہت زیادہ جو اکیلے پن کا جو احساس تھا وہ بہت حد تک کم ہو جاتا تھا. لیکن بدقسمتی سے اب جو اس کے بعد جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا. ابھی بھی میں نے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے ہائی کمیشن میں فون کر کے پوچھا, میں نے کہا جی عید آ رہی ہے تو کوئی آپ اس طرح کی عید ملن پارٹی اور کوئی اس طرح, انہوں نے کہا نہیں جی ہم وہ بس اب یہ سسٹم نہیں ہے, اب نہیں ہو رہا. تو میرے خیال سے یہ ہماری ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہائی کمشنر نے کوئی اچھا کام شروع کیا ہے جس کو آگے لے کے چلنا چاہیے, تو جو آنے والا بعد میں ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ریزن لگا کے, کوئی نہ کوئی عذر لگا کے اس کو بند کر دیتا ہے. ویسے یہ ہائی کمیشن والے لاکھوں پاؤنڈ کے خرچے کر لیتے ہیں. کوئی پاکستان سے کوئی وزیر مشیر آئے, اس کی جو خادم عدالت میں جتنے مرضی پیسے لگا دے, لیکن جہاں پر کمیونٹی کا کام آتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عذر لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں. اور میں آج اس پروگرام کے توسط سے بھی اپنی پاکستانی کمیونٹی کو بھی, ہائی کمشنر کو بھی مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ خدا رہا جب کوئی کمیونٹی کا کوئی اچھا کام اگر کسی ہائی کمشنر نے شروع کیا ہے جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا تھا, ہمارے جو پاکستان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر لڑکیاں لڑکے سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں, تو وہ بڑا اچھا محسوس کرتے تھے کہ وہ وہاں پر آ کے ایک تو ساری ان سے ملاقات ہو جاتی تھی اسٹوڈنٹ سے, اور دوسرا وہ اپنے فیملی کے ماحول کے اندر, چاہے ظاہر ہائی کمیشنر کا گھر ہوتا تھا, گھر ہے پاکستان ہاؤس, تو گھر کے اندر گھر کا ماحول عید مناتے تھے, بہت اچھا لگتا, سارا دن چلتا تھا. صبح عید کی نماز کے بعد آپ وہاں پہ آئے, لوگ آ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, مل رہے ہیں, جا رہے ہیں, پھر دوسرے لوگ آ رہے ہیں, پھر وہ مل رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو سارا دن ایک سسٹم چلا رہتا تھا. لیکن یہ
پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی جی کہ ہم جو ہے وہ کاسٹ کم کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پاکستان کی کمیونٹی کا عام لوگوں کا مسئلہ ہے تو میرے خیال سے ان چیزوں سے بالا تر ہو کر کمیونٹی کا جو ہے وہ سوچنا چاہیے، اور اس کو اگر اس دفعہ نہیں تو اگلی عید پر کم از کم ضرور یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا جو یہاں پر گھر ہے وہ پاکستان ہاؤس ہے، ہم وہاں پر اپنی خوشیاں کو جو ہے وہ دوبارہ کر سکیں۔ جی اسد صحیح۔ اچھا نیلم صاحبہ، پاکستان میں جو عید کی شاپنگ ہے وہ بڑے جوش و خروش سے ہوتی ہے، خاص طور پر بچوں اور خواتین کی شاپنگ تو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن شاپنگ پر گئے، پھر کچھ چیزیں رہ گئیں، پھر اب اگلے دن پھر شاپنگ پہ جا رہے ہیں، ہفتہ بھر شاپنگ چلتی رہتی ہے۔ کیا برطانیہ میں بھی عید کی شاپنگ اسی جوش و خروش کے ساتھ ہوتی ہے؟ جی میں تو بڑے پازیٹیو انسان ہوں، اس لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر یہاں کی محبت اور خلوص کا منانا چاہیں تو لوگوں کے دروازے بھی کھلے ہیں، کمیونٹی ہال بھی کھلی ہیں، اور جگہ جگہ پہ عید ملن پارکس بھی بنائے جاتے ہیں۔ ہاں یہاں ضرور میں عوام صاحب سے کمپرومائز کروں گی اس بات سے، ان کو یس کہوں گی کہ ہائی کمیشن کی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ڈالی جا رہی پچھلے 2-3 سالوں سے کہ وہ لوگ عید کی پارٹی کریں، لیکن انڈیویجول طور پہ بالکل جو پاکستان نہیں جا سکتے یہاں پر بہت شاپنگ کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو پاکستانی علاقے ہیں ان کے جو بازار ہے، جیسے ایسٹ لندن کا بازار ہو گیا، ساؤتھ ہال کا بازار ہو گیا، وہاں پہ پوری رات مہندی لگی رہتی ہے، چوڑیاں بکتی ہیں بالکل ویسے جیسے پاکستان میں، اور اس قدر رش ہوتا ہے اور لوگ پوری فیملی لے کے انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ پاپڑی چاٹ، گول گپے، کھانے پینے کے اسٹال اتنے زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے بات کی، سب یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ہم اپنے ملک میں تو ہے نہیں، اپنے ملک کی تو بات ہی رہتا ہے جہاں پر بس ایک آفیشلی چھٹی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ خدا را پہلے سے اپنے آفس اور بچوں کے اسکولوں میں ایک دن کی چھٹی ضرور لیں، تاکہ آپ کے مرد حضرات اور بچوں کو خاص طور پہ پتہ لگے کہ یہ ہمارا دن ہے۔ اور جو لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ماشاء اللہ ہماری تو ساری فیملی یہاں پہ ہے، وہ تو عید 50-60 لوگ ہم لوگ عید پہ جمع ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں، اور ونڈش بھی کر لیتے ہیں۔ اور لیکن یہ لوگ جو انڈیویجول لوگ رہ رہے ہیں، جیسے ابھی بھائی صاحب نے، منور صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے ہیں، تو ان کو آپ اپنے قریب کی کمیونٹی ہالس میں ضرور چاہیے۔ اور بات یہ ہو جاتی ہے کہ دیکھیں ہمیشہ ہم گورنمنٹ کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے، ہمیں خود بھی ایفرٹ ڈالنی چاہیے۔ ابھی میں عوام صاحب کی بات سنتے ہوئے سن رہی تھی کہ اس ماہ کے اینڈ میں ایک عید ملن پارٹی کر رہی ہوں، لیکن آف کورس وہ بھی گنے چنے لوگوں جو ہوں گے، 50-60 لوگ ہو جائیں گے وہاں پہ سارے بزنس کمیونٹی کے، لیکن ایک عید ملن پارٹی بڑے سے کمیونٹی سینٹر کے ہال میں بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ کروں گی، اور اس میں خاص طور پہ لکھا جائے گا کہ جو لوگ اکیلے ہیں وہ یہاں آ کر خوب اپنے آپ کو انجوائے کریں۔ اور ضرور میں جو میرے بھائی صاحب جو ہیں اس وقت جو میرا پروگرام سن رہے ہیں، یقیناً ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے، تو میں ان کو بھی دعوت دوں گی کہ آپ عوام صاحب سے میرا نمبر لے لیں۔ میں ضرور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ بائی دا ٹائم اینڈ آف دس منتھ میں ایک عید ملن پارٹی رکھ سکوں۔ عید کے دن پہ تو نہیں ہوگی، عید کے بعد ضرور، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا تو کہتے ہیں نا کہ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی طاقت تو یوسف نہ دکھتے مصر کے بازاروں میں، تو ہم خلوص کے رشتوں کو تو ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا۔ اور اگر اپنا ملک سے دور ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، بہت اچھا آپ کی یہ جو پلان کر رہی ہیں آپ، ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ہوم سکنس کا شکار ہیں، گھر والوں کو مس کر رہے ہیں یا گھر کی عیدوں کو مس کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھا ایونٹ آپ نے ارینج کیا۔ کمیونٹی ورک کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ لوگ جو راستے سے اکیلے ہیں، جو سیپریٹ ہو چکے ہیں اپنے مطلب ان کی فیملیز میں بھی، اکیلے ہیں جن کے پیپر ورکنگ نہیں ہو رہے، پاکستان نہیں جا رہے، وہ بہت کرونک ڈپریشن میں ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں ابھی اسی طرح کے ڈپریشن کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے برمنگھم جا رہی ہوں، ڈرائیونگ ایٹ دا مومنٹ۔ جی بالکل صحیح ہے، چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ منور صاحب، عید کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بتائیے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں یہاں برطانیہ میں جو دہائیوں سے یہاں پر آباد ہیں اور ان کی نسلیں جو ہیں اگلی وہ یہیں پر پروان چڑھی ہیں، وہ لوگ شاید پاکستان میں عید کے ان رنگوں سے واقف نہ ہوں، اگلی نسل کے لوگ جو جیسے ان کے والدین واقف تھے۔ یہ بتائیں کہ کیا جو ہمارے 3-4 دہائیوں سے آباد ہونے والے پاکستانی ہیں وہ اپنی اگلی نسل کو پاکستان کی عید کا جو کلچر ہے اس سے متعارف کرا رہے ہیں، روشناس کرا رہے ہیں، یا پھر اگلی نسل میں یہ کلچر معدوم ہوتا جا رہا ہے؟ جی السلام علیکم۔ بالکل جناب، ماشاء اللہ میرے کے بچے بڑے اور میں
میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سال کو عید پہ پاکستان لے کے جاؤں, چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. اور اگر ہم نہیں جا سکتے تو ہم گھر میں اور میرے سراؤنڈنگ میں ایسا میں ماحول پیدا کرتا ہوں کہ جہاں پر بچوں کو اس خوشی کے تہوار کی اہمیت کا اندازہ ہو. رمضان میں ماشاء اللہ تراویح اور اس کے بعد عید کا جو تہوار ہے, تو خود ہم ایز اے پیرنٹس بچوں کو ایک ایگزامپل پیدا کریں کہ یہ ہمارے مذہبی تہوار ہے, اس کو ہم جوش سے منائیں. اور اس کنٹری میں رہ کے یہاں کے تہذیب کلچر کو ہم نہیں اپنا سکتے, لیکن اس کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں کہ بچے ہماری طرف جا رہے ہیں. کوئی کچھ ایسے فیملیز ہیں جو کرسمس کو بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں, وہ غلط ہے, تو ہم بچوں کو ایز اے پیرنٹس خود گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا کیا ہمارا مطلب کیسا ہے, اس کو آپ فالو کریں. تو ماشاء اللہ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے. میں یقین کریں کہ پورا ٹائم دیتا ہوں بچوں کو اور اپنے ان تہواروں کے بارے میں اچھی طرح ان کو گائیڈ کرتا ہوں, سمجھاتا ہوں اور ماشاء اللہ اس کو پورا فالو کرتا ہوں. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس طرف راغب کریں. صحیح. یہی سوال میرا غلام حسین صاحب آپ سے ہے کہ پیرنٹس اپنی ذمہ داری کتنی ادا کر رہے ہیں اور کتنا وہ اپنے بچوں کو اپنے کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عید جیسے تہواروں کے حوالے سے؟ نہیں, بالکل ہر جو والدین ہیں ان کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے, خواہش بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو جس طرح جو ہے وہ اسلام کے متعلق دوسرے تمام آگاہی دی جائے, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اسی طرح ان کو عید کی جو اہمیت ہے مسلمانوں کے جو ہے دوران جو درمیان جو اس کی اہمیت ہے اس کا بتایا جائے. اور آج اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ گوروں کی ایکسپیرینس ہوتی ہے, تو وہاں پر بھی بچوں کو اسپیشل چھٹی دی جاتی ہے عید والے دن. اور میری جو بیٹی ہے وہ گزشتہ روز جب وہ گھر آئی جمعے والے دن, تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا جو کہ اس کی ٹیچر نے اس کو بنا کے دیا تھا, ہیپی عید لکھا ہوا تھا. تو وہ بڑی خوش ہو لے کے کہ مجھے ٹیچر نے دیا ہے. تو یہاں پر اسکول کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو خوشیاں ہیں اس طرح عید کی, اس میں آپ کو ظاہر ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے اس دن کی اہمیت کا, اور چھٹی بھی دی جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ بدمزگی سی یہ ہو جاتی ہے سم ٹائم کہ عید جو ہے وہ ایک دن نہیں ہو پاتی. اور کچھ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ ہم پروگرام کا یہ فارمیٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر جیسے ایک ہی مقطع فکر کے سم ٹائم جو ہے ڈفرینٹ مساجد کے اندر ایک دن عید ہو رہی ہے تو کچھ لوگ دوسرے دن منا رہے ہیں. اور سم ٹائم یہ بھی ہوا ہے ماضی کے اندر, ایک گلی کے اندر رہنے والے لوگ, کچھ لوگ آج عید منا رہے ہیں اور کچھ کل منا رہے ہیں. اور اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک فیملی آج عید منا رہی ہے تو ان کو پہلے فون کر کے پوچھتے ہیں جی ہماری آج عید ہے, آپ کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو عید کل ہو رہی ہے, ہمارے جو مقامی مسجد ہے یا ہمارا جو بھی وقفہ فکر ہے جس کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق عید اگلے روز ہو رہی ہے. تو عید کا سارا جو مزہ ہے وہی ختم ہو جاتا ہے کہ ان کو چھٹی آ جائے اور جو دوسرے اگلے دن منا رہے ان کی چھٹی تب ہے, تو وہ پھر فیملیز کا بھی آپس میں جو ہے وہ ملنا جلنا نہیں ہو پاتا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میرے خیال سے بحیثیت مسلمان جو ہمارے یہاں پر علماء کرام ہیں, اگر وہ اس کا کوئی ایسا سلوشن نکال لے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. اور ہمارے بہت سارے جو معاشرتی بھی مسائل ہیں وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں عید کچھ ظاہر ہے ابھی اناؤنسمنٹ ہونی ہے, ہو سکتا ہے سنڈے کو عید ہوتی ہے یا منڈے کو ہوتی ہے, لیکن جس دن بھی عید ہوگی ضرور یہاں برطانیہ کے اندر دوسرے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اگلے دن منا رہے ہوں گے. تو وہ اس چیز کے میرے خیال سے نا بیٹھ کر اس کا کوئی اس طرح حل نکالنا چاہیے کہ ایک نقطے کے اوپر سب جو ہے وہ رضامند ہو جائیں کہ اگر ہم نے چاند کی رویت کو دیکھ کر اعلان کرنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, اگر ہم نے سعودی عرب کو فالو کر کے کرنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن سب لوگ جو ہے وہ ایک بات پہ اگر متفق ہو جائیں تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا ہوگا. اور اس سے جو ہے نہ ہمارا رمضان کی جو شروع ہوتا ہے نہ اس کے اوپر پھٹا پڑے گا. اس کے علاوہ بھی جب شب قدر آتی ہے اس کے دوران بھی یہ ہوتا ہے, ایک لوگ آج شب قدر منا رہے ہیں دوسرے اگلے دن منا رہے ہیں, تو پھر عید کا بھی یہی ہوتا ہے. اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے عید الفطر پہ. عید الاضحیٰ پہ ذرا اس کا کم ہوتا ہے, لیکن عید الفطر کے اوپر کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کئی دفعہ پروگرامز بھی کیے ہیں, کئی دفعہ خبریں بھی لگائی ہیں, مفتی علماء کرام سے جو ہے اپنے رائے بھی لی, سوسائٹی سے, لیکن اس کا ابھی تک حل نہیں کوئی نکلا. ابھی بھی ظاہر ہے اس دفعہ بھی 2 روزے رکھے گئے ہیں, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے, کچھ نے دن رکھا ہے. اور اسی طرح عید کے اوپر بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ عید کے اوپر اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن ہو, لیکن جو صورتحال لگ رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ عید بھی جو ہے وہ یہاں پر کمیونٹی تقسیم ہوگی
और 2 दिन ईद होगी। जी जी सही है, बहुत तफसील से आपने इस पर रोशनी डाली। बिल्कुल सही, आपने इस पर जोर दिया कि एक दिन ईद हो तो बहुत अच्छा है। ये मसला अगरचे पाकिस्तान में भी रहता है, लेकिन यह है कि इसको हल करने की ख्वाहिश भी मौजूद रहती है। मेरे साथ मोहम्मद उमैर महमूद मौजूद हैं, स्टूडेंट लीडर हैं। मुनव्वर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत की, और अब उमैर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर, ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी क्लासेस की वजह से या सेमेस्टर के ऑन होने की वजह से नहीं जा पाते हैं पाकिस्तान ईद करने के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है एक तो कितनी कमी महसूस करते हैं अपनी जो पाकिस्तान में ईद होती है उसकी, और दूसरा ये है कि उस कमी को दूर करने के लिए वो करते क्या हैं वो? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हाँ जी, बस इस तरह है कि यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि पिछली 2 ईदें तो हमारी गुजरी भी लॉकडाउन के अंदर, जिसके अंदर इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि आप फैमिली से भी दूर थे और आप यहाँ पे बाहर भी कहीं कुछ खास कोई एक्टिविटी किसी की एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अब घर से दूर हैं, वहाँ पर ख़वातीन ये है कि ग्रीन स्ट्रीट, साउथ हॉल, ये कुछ इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। वहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए ख़वातीन बैठी होती हैं, तो बच्चे बड़े सब वहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं, लड़कियाँ मेहंदी लगवा रही होती हैं। तो एक वो थोड़ा सा जो है ईद का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। बाकी ये है कि ऑब्वियसली हम फैमिली से तो दूर ही हैं, तो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान सोसाइटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान सोसाइटी है, वो कोशिश करती है कि ईद वाले दिन या ईद के दूसरे दिन या ईद के तीसरे दिन कोई एक ईद मिलन पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके, जहाँ पर जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जो मुकामी स्टूडेंट्स भी हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, सब अपने ईद के जोड़े पहने, कोई छोटा मोटा फंक्शन किया जाए, कोई छोटी मोटी ढोलकी की जाए, जिधर सब आकर कोई खाना खाए, कोई हम अपना त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये महसूस ना हो कि यहाँ पर कि वो अकेले हैं। तो ये इस चीज़ के अंदर पाकिस्तान सोसाइटीज़ जो हैं वो काफ़ी रोल अपना अदा करती हैं। सही है। तो आप ईद के दिन मसरूफियात क्या रहती हैं? नमाज़ पढ़ने के बाद फिर क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी, ये थोड़ा सा इस ईद पर एक ये अलमिया है कि इस टाइम पर हमारा एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है यहाँ पर, तो मई जून के अंदर हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिज़ी हैं। यहाँ तक कि मेरा अपना भी ईद के अगले दिन ही एग्ज़ाम है, तो वो थोड़ा सा महसूस ज़रूर होता है, क्योंकि ईद वाले दिन हम अगर पाकिस्तान में हो तो बिल्कुल छुट्टी होती है, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, सब ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं, आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अपना बाकी लोगों की ज़िंदगी के में एक आम दिन है, जबकि लिए आपके लिए सिर्फ ये ख़ास दिन है। तो वो एक थोड़ा सा महसूस ज़रूर होता है। लेकिन कुछ लोग ये है कि नाश्ता करने के लिए इल्फर्ट लेन वाली साइड पर चले जाते हैं, ग्रीन स्ट्रीट चले जाते हैं, वहाँ पे नाश्ते के काफ़ी इंतज़ामात होते हैं, तो सब अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर वहाँ पे नाश्ते के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये है कि जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ पे एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, तो वो फिर ये है कि यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। मेरा अपना ज़ाती तौर पर यही प्रोग्राम है कि ईद पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी जाके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। तो पाकिस्तान में जब आप ईद सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ क्या होता था? पाकिस्तान में ये है कि जब हम ईद सेलिब्रेट करते थे तो ईद पर जाने से पहले कुछ मीठा खा के जाते थे। तो यहाँ पर ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि अगर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी की जाए तो कोई चॉकलेट खा लेते हैं, कोई खजूर खा लेते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये था कि माँ की हाथ की बनी हुई खीर मिलती थी, सोइयाँ मिलती थी, जो कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ख़ुद कि उसको बना सकें सही तरह, तो वो ज़रूर हम मिस करते हैं। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में ईद के बाद फैमिलीज इकट्ठी होती थी, हम अपना ईद घर पर कोई खाना होता था, कोई दावत होती थी, जबकि यहाँ पर उस तरह से हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके अपने घर हैं यहाँ पर, वो तो करते होंगे गेट टुगेदर वगैरह, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। फिर बड़े ईद देते होते थे, तो वो हम बहुत मिस करते हैं कि यहाँ पर हमें कोई ईद देने वाला नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में की जाती हैं और यहाँ पर नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं कि क्या चीज़ें और की जा सकती हैं बेहतर करने के लिए ईद की सेलिब्रेशंस को। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
دوبارہ خوش آمدید نیلم فواد صاحبہ. ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر کووڈ سے پہلے یہ تو بہت عام تھا یہاں کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی, کہ پاکستان سے مختلف جو میوزیشنز ہیں وہ جایا کرتے تھے, پاکستان سے شعراء کی محفلیں ہوا کرتی تھی عید کے مواقع پر, پھر میوزیکل کانسرٹس ہوا کرتے تھے. کیا عید کے موقع پر اس طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہیں بالخصوص عید کے رنگوں کو ذرا دوبالا کرنے کے لیے, خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے, یہ کیا عید پر اب ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں, اس عید پر بھی ہوں گی؟ اس عید پہ تو جو ہے ایک 20 تاریخ کو ایک غزل کا پروگرام ہو رہا ہے عید کے اہتمام کے لوگوں کی ہونسلو ہال میں. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہاں چپالکا اسکوائر پکیڈلی سائیکل کی جو یہ بڑے مرکز ہیں لندن کے, اس میں اسٹالس بھی لگتے ہیں اور کافی سارے سنگرز گانا بھی گاتے ہیں, کوئی بڑے نام والے, لیکن جو گانا گا سکتے ہیں, جو چھوٹے سنگرز ہیں, وہ ضرور آ کر وہاں پر ایک رونق لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے کہا کہ کمیونٹی ہالس میں چھوٹے چھوٹے فنکشنز رکھے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی انڈیویجول طور پہ تھوڑی سی گانے کی محفل رکھی جاتی ہے. لیکن مجھے اس وقت آپ کے پروگرامس کے توسط سے, کیونکہ میں خود ایک کمیونٹی ورکر ہوں اور سوشل ورکر ہوں, مجھے دو بہت اچھی چیزیں ملی. ایک تو عوام صاحب نے جو کہا ہے نا کہ اگر ہم لوگ یہ ایک دن منا لیں تو یقین کریں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں, کیونکہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ لاجک سے ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتی, تو ہم یقیناً اس اپنی عید کے تہوار کو گورنمنٹ لیول پہ مسلمانوں کے لیے چھٹی کا اعلان کروا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں اگر ہمارے مولانا حضرات جو ہیں ایک دن کی عید کا کر لیں. دوسرا کہ منور صاحب کی بات بہت اچھی لگی کہ جب تک ہم اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ نہیں ڈالیں گے, ہم نے اپنا کلچر, اپنا مذہب, اپنے روایات, اپنے تہوار اپنے بچوں میں زندہ رکھتے ہیں, تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے. اور سمجھانا کس سے پڑتا ہے, آپ بات نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو ایکٹ اپون, یو ہیو ٹو اڈاپٹ دس کائنڈ آف اسٹف. ہمیں اسی طرح سے اپنی عید کو منانی ہوگی, لوگوں کو جمع کرنا ہوگا, ہمیں محبت ہم کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں. لیکن ابھی جب یہ جو عمیر صاحب ابھی آئے ہیں اور انہوں نے کہا اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو ایک انڈیویجول طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا بہترین ایک کوئی, جیسے گردوارہ ہر وقت کھلا رہتا ہے ان کے فنکشنس میں, سارے اسٹوڈنٹس گردوارے جا کے فری کا لنچ کرتے ہیں اور وہاں پہ چھوٹا سا فنکشن ہو جاتا ہے. یہاں پر ہماری مسجدوں میں ایسا کوئی اہتمام نہیں کہ ہمارے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے, میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں, احوان صاحب کو پتا ہے, پر 10 سال میں مینیجنگ ڈائریکٹر رہی ہوں یونیورسٹی آف ویلز کے ون آف دا کالج کی. تو ہم اپنے کالج میں کیا کرتے تھے, عید کی پارٹی میرے کالج میں ہوا کرتی تھی. اب جو یونیورسٹیز ہیں ان کا تو مجھے معلوم نہیں, لیکن پاکستانی سوسائٹیز جیسے میم نے کہا کہ یہاں پر منائی جاتی ہے, لیکن ایک بڑے پیمانے پہ منانے کا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جمع ہوں اور ملن بات کریں. الحمدللہ پھر بھی بہت اچھا ہے یہاں سارا کچھ. ہم لوگ اپنے مطلب اپنے آپ کو ایک زندہ رکھے ہوئے, اپنی پاکستانی شناخت کو ایک زندہ رکھنے ہم نے دی, جتنا بھی مناتے. اور انشاءاللہ اس پروگرام کے دوست سے میں اور زیادہ مزید کوشش کروں گی کہ میں اپنی کمیونٹی کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب کر سکوں. صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا غلام حسین امان صاحب, یہ ایک تو آپ اس کے امکانات کتنے دیکھتے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے نیلم نے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پاکستانی ایک عید پر متفق ہو جائیں تو سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے, یا آسان ہوگا حکومت کے لیے, اور ظاہر چھٹی ہوگی تو پھر وہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ نماز پڑھ کے اب دفتر جانا ہے, کالج جانا ہے, یا عید کے دن پیپر ہے, یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ اس کے امکانات کتنے دیکھتے ہیں, اور کیا اس پر علماء کرام کو متفق کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ اسد. دیکھیں ماضی کے اندر نا اس کی بہت کوشش ہوئی, ہاؤس آف لارڈس کے ممبران, ایم پیز نے بھی کافی مشاورت کی علماء کرام سے, کافی بات چیت ہوتی رہی ہے ماضی کے اندر, لیکن ان دا اینڈ جو ہے وہ کوئی اتنا نتیجہ نکلتا نہیں رہا. لیکن ظاہر ہے ہم ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں کہ جیسے ہم بھی اپنی کوئی نہ کوئی ایفرٹ اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں. جب بھی رمضان بھی آتے ہیں, عید آتی ہے, تو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ خبریں بھی لگاتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں کہ ایک دن عید ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی ہوا بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں, اتفاق سے بھی کہہ لیں, لیکن اتفاق سے ہی ہوا ہے کبھی کہ اگر ایک 30 روزے ہوئے ہیں تو اپنا دوسرے کے 29 ہو گئے ہیں, جو لوگ تھے جو دوسرے مکتب کے وہ فالو کر رہے تھے. تو اس طریقے سے ہو گیا کبھی, لیکن یہ اتفاقاً ہوا ہے.
کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جو ہے وہ باقاعدہ میٹنگ کر کے اناؤنس ہوا ہو کہ ہم ایک ہی دفعہ عید منائیں گے اور ایک ہی دفعہ رمضان کا آغاز کریں گے. لیکن یہ اگر ہو جائے جیسے نیلم صاحبہ نے کہا, اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا ہوگا. اور جو برطانوی گورنمنٹ اگر اسکولوں میں اور دفتروں میں مسلمان بچوں کو چھٹی دیتی ہے تو ظاہر ہے بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر مسلمان ہے, تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ایک جو نیشنل ڈے کے طور پر منایا جا سکتا ہے, جیسے کہ دوسروں کی خوشیوں کے ہماری خوشیوں میں دوسرے بھی شریک ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے ہمارے علماء کرام کو, ہمارے جو قابلین ہیں سماجی رہنما, ان کو مل کر کام کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب, نیلم صاحبہ, محمد عمیر محمود صاحب اور محمد منور صاحب, تمام مہمانوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.